اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے بھی کہہ رہا، اب بھی کہہ رہا اور کہتا ہی رہوں گا کہ رجب میرا مہینہ ہے، جو اللہ کا اللہ نے اپنی طرف خصوصیت لگائی، یہ الگ چیز ہے، بڑی چیز ہے یہ، کہ اس کے اندر جو عمل ہوگا وہ بڑا ہی عمل کہلائے گا، اگرچہ کھجور کے برابر ہو، اگرچہ ذرے کے برابر ہو، کیونکہ اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ رجب کا اندازہ بھی یہ ہے کہ یہ خدا کی عطا کا مہینہ ہے، دین کی، دنیا کی، جو بھی کچھ اللہ سے مانگے اس میں مانگے، اسی میں خیرات کرے، اسی میں زکوٰۃ دے دے، تاکہ دگنا چوگنا کروڑوں گنا فائدہ۔ جبکہ حضور صاحب علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک کھجور جودی پہاڑ کے، تہامہ پہاڑ کے برابر کا عمل خدا دے گا، وہ خدا کے نزدیک اتنا ہے، یہ اس کے کرم اور فضل کی انتہا ہے کہ ایک کھجور اللہ کے نام پر دو، پہاڑوں کو اپنے نام کے پاس سے نیکے ملے۔ دوسری چیز یہ ہے، آدمی پورے سال محنت کرتا ہے، بچہ بڑا کوئی جو بھی کوئی امتحان دینے والا ہو، پھر اس کے مہینہ وہ آتا ہے کہ جس میں وہ امتحان دیتا ہے، پھر اس کے امتحان دینے کے بعد رزلٹ کی تاریخیں آتی ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ تمہارے امتحان کا مہینہ ہے، سب انسان کا، مخلوق کا امتحان کا مہینہ ہے۔ کون کتنا پڑھے گا، کتنا پڑھا، کتنا خدا کا نام جپا، کتنا خیرات کیا، کتنا مجھے یاد کیا، کتنا میرے سے ڈرا، کتنا گناہوں سے بچا، کتنی نیکیاں کی، سب کچھ اس میں امتحان ہوتا ہے۔ یہ امتحان کا مہینہ ہے، شہنشاہ کا مہینہ رجب۔ رجب ایک مہینہ جو ہے، یہ ایک جنت میں نہر بھی ہے رجب کے نام کی، اس کا بڑا سفید پانی ہے، اسے اسی کا وہی پانی پیے گا جو رجب میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بات کرے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اللہ کے ذکر میں فکر میں رہے، گناہوں سے بچنے کی اپنی طرف ہمت کرے۔ اور میں تو اتنی بات پر آ چکا ہوں کہ اگر ایک تم میں سے ایک گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے اپنے خدا کے ڈر سے، رجب کے مہینے میں اگر ترک کرے گا تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے ایک گناہ کی وجہ سے کتنے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تم ایک گناہ کی توبہ کرو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کرنے کا، میں دھوکہ نہیں دینے کا، میں جھوٹ نہیں بولنے کا، تو خدا اس کے ساتھ ساتھ کتنے گناہوں کو پامال کر دے، یہ اسے بہت بڑی قدرت ہے، کیونکہ وہ شہنشاہ کا مہینہ ہے، شہنشاہوں کی شہنشاہ اعظم کا مہینہ ہے، قادر مطلق کا مہینہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، ہم جو چاہے کرتے ہیں، کسی کو مشورہ نہیں دیتے، ہم جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، ہماری مشیت میں، ہماری قدرت میں، ہمارے ارادے میں کسی کو کوئی دخل نہیں، کسی کو بھی، کیا کتنا ہی بڑا نبی پیغمبر کیوں نہ ہو، یہ پیغمبر تو چھوڑو،
حضور سے بڑھ کر نہیں، وہ بھی تابع ہیں خدا کے فرمان کے، خدا کے قرآن کے کلام کے۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ امتحان کا ہے۔ اس کا رزلٹ کب نکلے گا؟ 15ویں شعبان کو۔ جیسے آج 14 تاریخ ہے، یہ رات 15ویں کہلاوے گی۔ اس میں تمہارا رزلٹ خدا کے عرش سے صدرۃ المنتہا پہ آ کے رکھا جائے گا۔ اسے جبریل کھینچ لائیں گے کہ جس کے مقدمے میں جو لکھا ہے اس کو پڑھتے دیں گے۔ کوئی مرنے والا ہے، کوئی جینے والا ہے، زلزلے ہیں، بارشیں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، رنج و غم، وہ زمین کا پھٹنا، کہ تباہی آنی، کے بم گرنا، جو کچھ ہے وہ 15ویں رات کو ہو جائے گا۔ تو یہ رزلٹ کے ایشو ہونے کا وقت ہے، اس کا اعلان کا وقت آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا رہے گا پورے سال تک وہی ہوگا جو اس رات میں اترے گا 15ویں شعبان میں، شب رات کی 15ویں رات۔ مکے کے لحاظ سے ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں مکے کے ایام سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آج کیا ہے مکے میں؟ آج مکے کی تاریخ معلوم ہے کسی کو؟ عرب میں اتوار کے دن بیٹھتا ہے۔ ہاں، تو جو کچھ کرو اب تھوڑے دن رہ گئے۔ آج 16 تاریخ ہے، 12-14 دن رہ گئے۔ جو کچھ کمانا چاہو، دینا چاہو، ابھی وقت ہے۔ ایک روزہ رکھو قبر کے پاس سے، جیسا میں پہلے بھی سنا کہ حضور ایک قبر سے گزرے، وہ چیخا یا رسول اللہ مجھ کو بچائیے کہ آگ لگ گئی، میرے قبر کے اندر آگ ہو گئی، میرا کفن آگ بن گیا۔ آپ نے اس کی طرف کہا کیوں نہیں تو نے رجب کا ایک روزہ رکھ لیا؟ ایک روزہ رجب کا ضرور ہر انسان، ہر مومن کو رکھنا چاہیے، عورت ہو یا مرد، تاکہ قبر کا عذاب نہ ہو۔ مرنا سب کو ہے، سب کو مرنا ہے۔ جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ قبر ضرور جھانکے گا، اسے کتا کھا جا، اسے شیر کھا لے، اسے سمندر نگل جا، اسے مچھلیاں کھا لیں، وہی اس کی قبر ہے۔ مرنا ضرور ہے۔ اس میں طاقت ہے کہ قبر کے عذاب کو برداشت کرے، کسی میں نہیں۔ لیکن موت ایک دفعہ نہیں، بار بار نہیں، 1000 بار نہیں، صرف ایک دفعہ۔ تو مرنا ہے اور ضرور مرنا ہے۔ جو پیدا ہوا وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا۔ 1000 برس کا مرے تب مرے گا، 1,00,000 کا سال کو جب مرے گا، موت ضرور آنی ہے۔ نبی ہو یا ولی، پیر ہو یا پیغمبر، کوئی ہو۔ تو اس لیے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر تمہارے دل میں ایمان ہے اور تمہارے دل میں خدا کا خوف اور ڈر ہے اور تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو، ایک روزہ وہ آ رہا ہے سب سے اول دن۔ کون سا دن؟ 27واں، جو میں ابھی پوچھ رہا تھا ان سے۔ 27واں روزہ ہوگا اتوار کا نا، اتوار کا دن ہے۔ اس دن سب روزہ رکھ لیجو، اور میرے یہاں سے روزہ کھول لیجو، کھانا کھا لیجو، روزہ یہاں کھول لینا۔ اتوار کے دن رجب کی، یہ کون سی کیوں ہے اس کی برگزیدگی کی 27 کی؟ معراج کی رات ہے، عاشق معشوق کے ملاقات کی رات ہے، دوست سے دوست کے ملاقات کی بات ہے، خدا کے عنایت کردہ احکامات کی رات ہے، خدا کے بہت سے اسرار اور راز کھلنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں، اس رجب کی رات میں 27ویں نے 90,000 بات کی اپنے دوست سے، اپنے نبی سے۔ یہ وہ رات آنے والی ہے، دوستوں سے ملاقات، پیاروں سے ملاقات، محبت کی، عشق کی، ملاقات کی، دیدار کی، زیارت کی، معانقے کی، مسافے کی، بغلگیر ہونے کی، یہ وہ رات ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس میں روزہ رکھنا، اس میں نیک عمل کرنا۔ جو کوئی 10 دفعے قل ہو اللہ پڑھے اور 3 دفعہ آیت الکرسی روز پڑھ لے، حساب نہیں لکھ سکتے یہ فرشتے تمہارے جتنے بھی ہیں۔ خدا فرماتا ہے
کہ عشر عشیر بھی نہیں لکھ سکتے، اس کا اجر ثواب میں لکھتا ہوں۔ اس مہینے کے اندر کوئی سے دن رکھے، 27 کو تو ان کا رات ہے، یہ تو تمام راتوں کی شہنشاہ رات ہے، ملکہ عالیہ ہے یہ تو، کیونکہ اس میں خدا کی اور رسول اللہ کی ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، انعامات ملے، طرح طرح کی باتیں ہوئی، 90,000 باتیں، کوئی ایک دو بات نہیں، 90,000۔ 30,000 کا حکم ہے کہ تو جان میں جانوں بس، 30,000 کا حکم ہے کہ یہ تمہاری مرضی کسی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، 3,000 کا حکم ہے کہ اعلان کر دو پوری مخلوق پر۔ روزے اس میں آئے، 50 وقت کی نماز اس میں آئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے واپس ہوئے، موسیٰ نے کہا اے محمد کوئی تمہاری امت میں اتنی نماز 50 وقت کی نہیں پڑھے گا، کم کرائیے، کراتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ پھر موسیٰ نے کہا اب بھی اتنی بھی نماز نہیں پڑے گی آپ کی امت۔ تو نے کہا اب میرا جی شرمائے ہے، اب میرا رب میرا الہی ہوا۔ اللہ نے اس بول کے اوپر 50 وقت کی نماز قائم رکھی، آپ ویسے 5 وقت کی رہی، لیکن کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے وہاں جو فرشتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں نماز، ہمارے نام اعمال میں لکھی جا رہی۔ دنیا کے لحاظ سے جو کوئی نماز نہ پڑھے وہ بے نمازی ہے، لیکن اس کے کرم اور فضل کی انتہا یہ ہے کہ فرشتوں نے کہا ہر بندے کی طرف سے فرشتوں تم نماز ادا کرو۔ جبرائیل امامت کرتے ہیں، اسرافیل آذان دیتے ہیں، میکائیل مکبر بنتے ہیں۔ تو بھائی وہ اتنا کرم فرما دے، باوجود تم 5 وقت کی نماز نہ پڑھو تو کتنا ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ نمک حرام کیوں بنتے ہو؟ رحمان تم کو روٹی دیتا ہے، تابع داری اس کی ہونی چاہیے، تابع داری کرتے ہیں شیطان کی اور نفس کی، اور خدا کی تابع داری نہیں۔ جو روٹی دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے، زندگی ہے، برکت ہے، سب کچھ کل کایا مایا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لحاظ سے بھی انسان کو، اور پھر اللہ کو عبادت بھی پسند کون سی؟ نماز ہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے اور رات ہوئی تو گھبرائے ساری رات، جب صبح کا وقت ہونے کو آیا تو جبرائیل آیا کہ نور کھلنے والا ہے، اٹھو وضو کرو 2 رکعت پڑھو، خدا کے شکرانے کی۔ آج جو نماز کو سوتے ہیں ان کی نماز اندھی ہے، انہیں خدا کے سامنے ندامت زبردست اٹھانی پڑے گی۔ یہ میرے شکرانے کی ہے، جس نے صبح کی نماز پڑھی، گویا کہ خدا کی نعمتوں کا، دولتوں کا، صحت کا، سب کا شکر ادا کیا۔ اب جب تم صحت کا جو شکر ادا نہیں کرتا، ہم اس کے اوپر بلا ڈالتے ہیں، اسے کسی بلا میں بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قانون ہے، وہی عزیز ہے، وہی بہترین اعلیٰ قسم کا انسان ہے جو نمک حرام نہ ہو۔ روٹی کھاتے ہو، رحمان کی تابع داری کرتے ہو، شیطان کی شرم کا بات ہے۔ یہ صبح کی نماز کو قضا کرنے والے جو بھی ہوں، انہیں ایسا بدنوں اور داغ ملے گا، دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے۔ ان کی صحت پہ پڑ جاوے، ان کے ایمان کے اوپر کٹران پڑ جاوے، ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاوے، ان کے ساتھ کوئی سانحہ پیش آ جاوے، کوئی پتہ نہیں۔ ایک بزرگ کی نماز قضا ہو گئی تھی، ویسی صبح کی نہیں، ویسی نماز، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کہا اللہ یہ کیا ہوا کہ تو نے چونکہ نماز قضا کی، اس لیے ڈرو، خدا سے ڈرو۔ اگر تمہارے ایمان ہے تو ڈرنے کا مقام ہے۔ اور اب دیکھو کہ کیسی پھلجڑیاں چھوڑیں گی، جسے 3 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ بلا آنے والی ہے۔ یہ بادل اٹھ رہے ہیں نیلے رنگ کے، مجھے دکھائی دیتے ہیں کوئی بلا، اس سے یہ پاکستان ہی نہیں پوری دنیا متاثر ہوگی۔ آ گیا وہ وقت، اب کوئی دن میں شروع ہونے والا ہے۔ پھر بھی کہتا ہوں اسے بہت بڑی شان ہے، وہ بہت آن بان کی ذات قدس ہے کہ 3 دفعہ ایسے کرسی اور لیلا پڑھ کے دم کرو کہ خدا تو ہم سب مسلمانوں کو، پاکستان کو، کابل والوں کو اپنی امانت حفاظت میں دے، ان کی حفاظت کر، پورے مکے کی، مدینے کی، پورے دنیا کے مسلمانوں کی بات 3 دفعے۔ ثواب کتنا پاؤ گے تم اس کا؟ کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔
اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کی خیر چاہتا ہے میں اس کے لیے خیر بھیجتا ہوں، جو میرے بندوں پر رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں، جو میرے بندوں پر خیرات کرتا ہے میں اس کے اوپر اس کی نیکیاں اور مال اور دولت برساتا ہوں۔ کنجوسی نہ کرو، کنجوسی دنیا میں اور آخرت میں کوئی قیمت نہیں۔ جو تمہیں اللہ کا نام آتا ہو وہ اللہ کی مخلوق کو بتاؤ، درود ہے کہ کلام ہے کہ درود استغفار ہے کہ کچھ ہے، نماز ہے، اسے تبلیغ کرو۔ اگر تمہارے کہنے سے ایک آدمی گناہ کو چھوڑ دے یا کسی نیکی کو اختیار کر لے تم بخشے گئے۔ مزے کی بات یہ دیکھو، تم نے بات کی جا کے اپنے گھر میں ہے رشتے دار میں، تمہارا بیٹا، تمہاری بیوی، بیٹی، پوتی، نواسی، بہن، بھانجی، غیر کوئی عورت، کوئی مرد تمہارے سے کوئی بات سنی اور اس نے اس وقت یہ گرہ باندھ لی، وہ نماز کی پابندی نماز پڑھنے لگی، درود نہیں پڑھتی درود پڑھنے لگی، توبہ استغفار کرنے لگی، گناہ سے بچی، تم بخشے گئے۔ ایک آدمی، اتنی بڑی خدا کے کرم کی کوئی کیا ہے میرے بچوں؟ اختیار کرو جو میں کہہ رہا ہوں آج۔ تو یہ مہینہ امتحان کا ہے، اس کا رزلٹ 15ویں رات کو سدرت منتہا پہ آ جائے گا، جبریل کھینچ لائیں گے اور سب فرشتوں کو کر دیں گے، پھر وہ سال بھر تک تمہارا نتیجہ اس کا بھگتان کرتے رہیے تم سب، پوری دنیا۔ آج جو کچھ مانگنا ہے یہ شہنشاہ کے عطا کا مہینہ ہے، المعطی هو اللہ، وہ عطا کرنے والا ہے۔ جود و سخا و عطا، تین چیزیں ہیں، جود و سخا و عطا۔ سخا تو کہتے ہیں سخاوت کو، بہت سخاوت کرنے والا، خوب کھانا کھلانے پلانے، پیسے مال دینے والا، ان کو سخی کہتے ہیں۔ سخی آپ بھی کھاتا ہے، اوروں کو بھی کھلاتا ہے، اور جود اس کو کہتے ہیں جو آپ نہیں کھاتا لوگوں کو کھلاتا ہے۔ جود و سخا آدمی کا کام، عطا جو ہے وہ صرف خداوند قدوس کی ہے۔ المعطی ہدایہ عطا کرنے والے، موتی عطا کر، مانگا کر۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ شہنشاہ اعظم قادر مطلق کا مہینہ ہے، یہ ارحم الراحمین کا مہینہ ہے۔ اس میں جو کچھ مانگنا چاہو مانگ لو۔ 2 رکعت نفل پڑھو، پہلی رکعت کے اندر 3 دفعہ قل هو اللہ، دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد تینوں قل اعوذ بالفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ بالناس، تینوں پڑھو۔ جو کوئی رات میں دن میں 10 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ ایسے کرسی پڑھ لے، اس کی جا کرنی آسان، اس کی قبر کی زیارت کو فرشتے جبرائیل آیا کریں گے، اس کی روح جب قبض کی جائے گی 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آنے گے استقبال میں۔ تھوڑی بڑی بات ہے یہ؟ جب تم کہیں آؤ جاؤ، تمہارے رشتے دار بھائی بہت تمہیں اسٹیشن سے یا ہوائی اڈے سے کہیں گاڑی موٹر سے اتارنے جائیں، تمہارا خوش ہوں گے میرے رشتے دار کتنے ہیں مجھے لینے کے لیے؟ تو تمہیں لینے کے لیے جبرائیل اس کے ملک الموت کے ساتھ 70 جبرائیل بھی آئیں گے اور 70,000 فرشتے ساتھ آئیں گے استقبال میں۔ جس نے یہ عمل کیا ہے، یہ رجب کے مہینے میں 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھتا تھا اور 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا تھا، اور 2 رکعت نفل پڑھوئیے۔ دفعہ آیت الکرسی اور 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے اس سے زیادہ اور کیا خدا سے مانگو؟ اس کے کرم، اس کی اداؤں کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی انتہا نہیں۔ وہ خدا ایسا حسین نازنین ہے، وہ ایسا اداؤں سے لبریز ہے کہ اس کی ہر ادا جو ہے وہ ادا بس ادا ہی ہے، ہر چیز۔ وہ جو غصے کی بات کرے گا میں دوزخ میں ڈالیں گی، اس میں بھی ایک ادا ہے۔ جیسے ماں کہہ گیا آ تیری ہڈیاں توڑنی تو آئی ہے، کیا ماں سچ مچ ماں ہڈیاں توڑ دیتا ہے اولاد کی؟ نہیں توڑتا۔ مارے گا بھی تو اچٹ کی چوٹ مارے گا، چانٹ سے نہیں مارے گا، اچٹ کی چوٹ مارے گا، ماں مارے گی۔ تو خدا نے کیا فرمایا؟ وہ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندوں، میں تیری ماں اور تیرے باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوں، تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ ایسے رحمان رحیم خدا کو
سے آنکھ موڑ کر اس کی نمک حرامی کر کے اس سے منہ موڑ کر کون سی شرافت کا تقاضا ہے؟ شرافت کس کو فرمائی؟ ارے جس کا کھاوے اسی کا گاوے، کھا رہے رحمان کا گاؤ شیطان کا، یہ تو کوئی شرافت کی بات نہیں، یہ نجابت کی بات نہیں۔ شریف اور نجیب وہی انسان ہے جو خدا کی تابع داری کرے، خدا سے ڈرے یا خدا پر مرے، اول مقام اس کا ہی ہے۔ تو کتنا بڑا کہ تم 10 دفعہ قل اللہ پڑھو اور 3 دفعہ ایسے کرسی پڑھو، حساب نہیں لکھ سکتا کوئی فرشتہ، اجر اجیر بھی یہ لفظ ہیں، اور اس پہ جنت واجب، اس پر دوزخ کی آگ حرام، اس کی جاکنی آسان، طرح طرح پر اپنے بندوں کو ڈباتا ہے۔ یہ ادانی تو اور کیا ہے؟ اور اس سے بڑی ادا کیا؟ اے نبیوں تمہارے لیے نبوت ہے، اے پیغمبروں تمہارے لیے پیغمبریت ہے، اے رسولوں تمہارے لیے رسالت ہے، اے عابدوں تمہارے لیے عبادت ہے، اے پرہیزگاروں تمہارے لیے تقوی ورع ہے، اے گنہگاروں اے عاصیوں تمہارے لیے تمہارا رب ہے۔ اس سے بڑی کیا چیز کہو؟ خود فرماتا ہے اے عاصیوں تمہارے لیے تمہارا رب ہے۔ جس کے لیے رب ہوگا وعدے کے نیالے ہیں، اور خدا کے سامنے اتنی سی عاجزی کرو، اتنا رحم کرم فضل پاؤ پہاڑوں سے زیادہ۔ وہ قصہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک بڑھیا مر گئی، حکم ہوا جاؤ ایک بڑھیا مری ہے، وہ خزانہ لے کے لے گیا، فرشتہ نے دیکھا، پروردگار بہت دیر کے بعد کہا ہے پروردگار پاپا نندیارا بدکار ہے یار، مکار، کبھی سجدہ نہ کوئی روزہ کچھ بھی نہیں، کہ جاؤ دیکھو لائی ہے خزانہ۔ پھر دوسرا فرشتہ آیا، بہت دیر تک پروردگار مجھے تو کچھ دکھائی دیا ہے، مجھے تو اس کی آنکھ کے نیچے ایک سفید سا نشان کا ہے، یعنی وہی تو خزانہ ہے۔ جب وہ مرنے لگی اس بڈھی نے کہا اے خدا میں نے تو تجھے کبھی سجدہ بھی نہ کیا، میں تو پاپا نندھیارا پورے گناہ پیٹ بھر کے کیے، اللہ میں تجھے منہ دکھاؤں گی میرا کیا ہوگا؟ اس کی آنکھ میں ایک آنسو آیا اور وہ مر گئی۔ تو جو خدا اتنا رحمان و رحیم و کریم مطلق ہو کہ ایک آنسو کے کارن تو خزانہ کہہ رہا، وہ خزانہ لائی بڑھیا یہاں بھی پاپا نندھیارا سب کچھ موج کر گئی، وہاں جنت میں جا پہنچی، اسے کیا کہو گے؟ وہ خدا ایسا ہے۔ اپنے خدا کو پہچانو۔ تمہیں خدا نے عقل دی، تمہاری عقل سے سوال ہوگا، تمہاری آنکھ سے سوال ہوگا، تمہاری ناک سے سوال ہوگا، تمہارے ہاتھ و پیروں سے سوال ہوگا، تمہارے بال سے سوال کیا جائے گا، 1,00,000 سوال کرے گا تمہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے چھوٹی بات کی ہے، تم سے جو ہے یہ بھی ہے جو میں نے بیان کیا، ایک نقطہ، ایک ذرہ، ایک آنسو کا سوکھا ہوا نشان جنت میں پہنچا دے گا۔ لیکن شرافت کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تو تم دھوبی بیٹے سے بن سمر کے شریف بن کے چلاؤ، شرافت کپڑے پہننے سے نہیں ہوتی۔ ایک بندر کو، ایک ریچھ کو، اسے بھی کپڑے پہنا دے، ایک بندر کو کپڑا فراق پہنا دے، بچی سی لڑکی سی لگے، اس کان بیندے، اس میں زیور پہنا دے، بندری لگتی ہے۔ تو آدمی میں بندری میں کیا فرق ہوا؟ وہ بولتی نہیں، تم بولتے ہو۔ تو انسان میں یہی ہے شرافت کہ جو کچھ وہ دیتا ہے اس کا احسان مانو، اس کا احسان مانو، کمینے کی کوئی قیمت نہیں، نمک حرام کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوگا گھر کرے کتنا نمک حرام ہے، تیرے ساتھ اتنی مدد سے تجھے اتنا کھلایا اور آج تو آنکھیں دکھاتا ہے، نمک حرام نہ بن۔ شرافت کا تقاضا نہیں ہے۔ ایک کتا ہے، اسے تم ہڈی روٹی ڈال دو، جہاں تم ملو گے تم ہلائے گا۔ ایک کتے سے بھی گئے گزرے ہو گئے، کیا اپنے سچے مالک کو ہم سجدہ نہ کریں؟ کیا سچے مالک کا ہم شکر نہ ادا کریں؟ کیا عبد الشکور بندے نہ بنے؟ اس لیے یہ مہینہ ہے، بار بار کہتا ہوں، جو کچھ لینا ہے، جو کچھ کمانا ہے، جو کچھ چاہنا ہے، مانگ لو۔ اللہ اپنے بات کا، اپنے قول کا، اپنے فعل کا سچا ہے، وہ کبھی وعدے کی جو اس نے کیا اس کے خلاف نہیں کرتا، وہ شہنشاہ ہے، وہ کن کہہ دے سب کچھ ہو جائے، کن فیکون، ختم۔ تو اس لیے اپنے اس مہینے کے اندر یہ رکعت 2 رکعت، چاروں کل ایک دفعہ
زیادہ نہیں، ایک ایک دفعہ چاروں لیلاف پڑھو، الحم شریف پڑھو، الحم نشرہ پڑھو، اذا زلزلت، ایک ایک دفعہ وہ لیکن یارے 50,000 برس کے گناہ معاف، نیکیاں لکھی جا الگ، رجب کے مہینے جو دریا ہے اس پر ملے گا پانی، جو اس سے نہا لے گا تو جتنا گناہ سب دل کے پاس صاف، اس کے نہا کے جیسا اس کا پانی سفید ہے ایسے اس کا پورا جسم مینار پر جائے گا سفید، چونا ہو جائے گا قطعی نورانی۔ ایسے خدا کو کے ساتھ نمک حرامی کرنا شرافت کا، بندگی کا، آج کی انکساری کا، کتابی داری کا شعور نہیں ہے۔ باشعور آدمی وہی ہے جو پہچانے یہ میرا رب ہے، یہ میری بیوی، بیوی کو ماں نہیں بنانے کا، بیٹی کو جورو نہیں بنانے کا، بہن کو بیوی نہیں بنا سکتا، بیوی کو بہن نہیں بنا سکتا، بیٹی کو بیوی نہیں بنا سکتا، بہن کو بیوی نہیں بنا سکتا۔ ایسا ہی کیا تم جس خدا کے ہو اس کی تابعداری اپنی بندگی دکھاؤ، اس خدا کے سامنے ناک اور پیشانی کو اس کے قدموں میں رکھ دو، اس سے دعا کرو، مانگو۔ آنے والی بلائیں جو ہیں آرام سے نہ بیٹھو، آج جو آرام سے کل کا پتہ نہیں، تیار ہے چاروں طرف سے بلائیں، جو 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں، اب آ گیا وہ وقت۔ ایک اور بات آنے والی ہے بتناک ہے، پھر کان کھول کے سن لو، بھری تما کہہ رہا ہوں، 3 باتیں آنے والی ہیں، 3 کان کھول کے سن لیجو، کل سنو، پرسوں سنو، 8 دن کے اندر اندر سنو، اور 15 تاریخ کے بعد میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا، کیا فرمان آنے والا ہے۔ 15 شعبان کو خدا کا پورا فیصلہ آتا ہے، اس امتحان، اس ریزلٹ کا نتیجہ آنے والا ہے، وہ آئے گا 15ویں رات کو۔ آج کا دن تاریخ 28، 27، 28 دن رہ گئے ہیں، 27، 28 دن ہے۔ جتنی دیر یہ رکاوٹ ہو رہی ہے اب تک چھڑ جاتی جنگ یہاں کو بم کے گولے جایا کرتے بتیرے، کھڑے جہاز سامنے آنکھوں کو تو دیکھ لو، رات کو اوپر چڑھ کے کوئی گوٹے میں دیکھتے دکھائی دیں جہاز یہاں سے، چاروں طرف سے گھیرا پڑا ہوا ہے آپ کے، کوئی قابل صابل نہیں ہے۔ پاکستان کے اوپر یہ منہون کا بچہ اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا 3 مہینے جب ہو گئے مدینہ منورہ جانے سے پہلے، امریکہ، برطانیہ، جاپان، روس، ہندوستان، جرمن، سب نے اپنی چونچے ملا دی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمان نہیں اسلام کے۔ تمہارا ہمارا بچاؤ اگر ہو سکتا ہے مسلمانیت سے نہیں، خدا اپنے اسلام کی حفاظت کی وجہ سے تمہاری جان بچ جائے تو بچہ بننا بچتی نہیں۔ حالات بہت برے آ رہے ہیں، میں آگاہی دے رہا ہوں، اگر عقل ہے، شعور ہے تو کر لو، ایسے کچھ پر قدم کرو سب کے لیے تاکہ تمہاری بھی حفاظت ہو، دین کی، ایمان کی، اسلام کی، صحت کی، زندگی کی، رزق کی برکت مانگو خدا سے۔ اچھے دن نہیں آنے والے، اب امن کا زمانہ نہیں آنے کا، کان کھول کے سن لیجو، آج جو ہے وہ کل کو، پرسوں کو، ترسوں کو، اب تک بدترین حال ہونے والا ہے۔ اب امن کا زمانہ، نہ برکت ہے، نہ امن ہے، نہ سکون ہے۔ امام مہدی کے آنے تک اب کچھ نہیں آنے کا، اب تو دن بدن خراب حالات آ رہے ہیں، آئیں گے۔ تمہارے دشمن منہ پھاڑے کھڑے ہوئے شیر کی طرح سے، ایک طرف اژدہا ہے، ایک طرف شیر ہے، ایک طرف بھیڑیا ہے، تو ایک طرف جھاڑ جھنکار ہے۔ یہ حشر ہونے والا ہے، ڈرو، آج مانگ لو۔ جو کوئی دعا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب کوئی دعا کرتا ہے ادھر سے دعا جاتی ہے ادھر سے بلا آتی ہے، دونوں کی مٹھ بھیڑ ہوتی ہے، وہ قیامت تک لڑتے رہیں گے تو بندہ بچ جائے گا۔ یہ وقت ہے، مجھے کوئی بھیڑ بھاڑ کرنے کا کوئی شوق نہیں، نہ مجھے پیلی مریدی کا کوئی حیضہ ہے، نہ مجھے تمہارے سے کوئی مال کی ضرورت ہے۔ مال خرچ کرو تو خدا کے لیے، کھانا کھاؤ تو اللہ کے لیے، کپڑا پہنو تو اللہ کے لیے، جو کام کرو اللہ کے لیے۔ صبح کو کہا اے اللہ ہم جو کچھ کریں گے اب صبح سے شام تک سونے تک تیرے لیے کریں گے، تو تمہارا سارا کام عبادت بن جائے گا۔ تو یہ نفلیں یاد رکھو، پڑھتے رہو، اتنے یہ 15 دن 14 دن باقی ہیں، اور چاروں کل
چاروں کل آیت الکرسی، الحم شریف، لیلاف، الحم نشرہ، لک صدرک اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ ایک ایک دفعہ کتنا ملے گا اس کا؟ یہ زمین و آسمان تمہاری نیکیوں سے بھر جائیں گے. یہی نیکیاں تمہیں قبر میں بچائیں گی، یہی نیکیاں تمہیں میدان حشر جب پیاس لگے گی. جو کوئی یہ نفلیں پڑھے گا، جو کوئی یہ روزہ رکھے گا، اس مہینے میں کوئی روزہ رکھ لے، جس نے 15 روزے رکھ لیے ہوں پہلی تاریخ سے 15 تک، اس روزہ حرام ہو جاتی ہے. لیکن اتنی کی طاقت نہیں. لیکن جس نے اس میں کوئی سے دن روزہ رکھ دیا، اس 28 29 30 دن کے اندر ایک روزہ رجب کا رکھ لیا، دوزخ کے قبر کے عذاب سے بچ گیا. جس نے رکعتیں پڑھ لی، جس نے آیت الکرسی پڑھ لی، جو میں بتا رہا ہوں، چاروں کل درد پڑھ لی، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی، اس پر دوزخ بھی حرام. ایک چھوٹی چھوٹی میں تمہیں وہ باتیں نوٹ کر کے بتا رہا ہوں جو خدا کے کرم کی انتہا لیے ہوئے ہیں، اس کے فضل کی انتہا لیے ہوئے ہیں، جو اسی بات پر ایکانت کے برابر تمہاری تمام نیکیوں کو قبول کرے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. جب کوئی 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ندا کرتا ہے کہ اس کا جو اعمال نامہ ہے، جس کے اوپر نے بدکاریاں عیاریاں مکاریاں کی، وہ پھاڑ دو. وہ پھاڑ دیتے ہیں. وہ ہے یہ مہینہ، تمہیں اس کی قدر نہیں. وہ پہلے بھی قصہ سنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. ایک لڑکا جوان ایک لڑکی پہ عاشق تھا. ایک دن موقع لگ گیا، یہی مہینہ ہوگا جیسا. جب وہ اپنے کپڑے اتار کے اس لڑکی کے پاس جانے لگا تو اس نے کہا یہ آج لوگ کہیں کا مہینہ چاند دیکھ رہے تھے. اس نے کہا رجب کو. وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا، کپڑے پہن لیے. اور لڑکی نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے بڑوں نے رجب کے مہینے کا احترام کیا ہے، میں کیوں نہ احترام کروں. ہٹ گیا. صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کی زیارت کرو. اس نے کہا ایسا کام کیا ہے کہ جو ان کو بہت پسند آیا. آیا اس سے ملاقات کی، ان کا کہا خدا تجھ کو سلام کہتا ہے، مجھے تیری زیارت کو بھیجا ہے کہ تم نے ایسا کام کیا. انہوں نے کہا اے عیسیٰ روح اللہ، وہ تو کام ایسا تھا بھی نہیں جو میں نے اسے چھوڑ دیا بڑوں کی وجہ سے، کوئی ویسے نہیں، لیکن میں نے احترام کیا کرنے کے، اسی لیے خدا نے تیرا احترام کیا اور نبی کو تیری زیارت کے لیے بھیجا اور تجھے بخشش کی آواز دی. وہ مسلمان ہو گیا اور بہت بڑی اولیاء میں سے ہوا. تو یہ مہینہ اکرام کا ہے، احترام کا ہے. خدا کے احکامات اس میں اس پر چلنے کا وقت ہے. یہ گناہوں کی توبہ کرنے کا وقت ہے. ایک دفعہ توبہ، ایک دفعہ کہو گے استغفر اللہ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، کروڑ دفعہ قبول کیا جائے گا. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کروڑ دفعہ قبول کیا جائے گا. ایک اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم پڑھو گے، کروڑوں دفعہ اسے ضرور پڑھا جائے گا. اتنا زبردست شہنشاہ کے دوہتروں بھاگ اپنی نیکیاں، اپنی رحمتیں، اپنا کرم اور فضل برسا رہا ہے. اور پھر تم نہ شکری نہ قدری کرو تو اس کا عذاب بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا. کان کھول کے سن لو. جو ہمارا شکر نہیں کرتا ہم اپنی نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں. جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں کو 2 چند 10 گنا بے حساب بھی دینا جانتے ہیں. تو بھائی یہ مہینہ ہے، اتنا کر لو. 27 تاریخ کو روزہ رکھ لیجو. روزہ سب رکھنے، مرنا سب کو ہے، سب خدا سے ملیں گے، سب کو قبر میں جانا ہے. کوئی تمہارے ساتھ نہیں دے گا، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچہ، نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ پیغمبر، سوائے خدا کے فضل کے. جب مجھے قبر میں رکھ کے آئیں گے جو کوئی پڑھنے والا ہوگا یہ قل هو اللہ اور آیت الکرسی، کہ جب اسے دفنا کے اس کے رضیع سے جائیں گے تو خبر آئے آئے دوست تو آئے، میرے رشتے دار آئے، میرے بیوی بچوں، مجھے چھوڑ کر تم تنہا اس غار میں کہاں جاتے ہو؟ کوئی جواب نہیں دے گا، سننے گا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ میں تیرے قریب ہوں، تیرے پاس ہوں. تو نے اپنے بچوں کو پکارا، مجھے نہ پکارا. آج اسے پکارو، کل کو وہ تمہیں پکارے گا، تمہاری تسلی دے گا. کوئی کام نہیں آنے والا، کوئی ثواب نہیں پہنچائے گا. ایک دن پہنچائے گا، 2 بار پہنچا، کون پہنچائے گا؟ کوئی نہیں پہنچاتا. آج تم وہ کام کر جاؤ کہ اس کے اثرات قیامت تک پاؤ. خدا تم سے خوش ہو،
تم پہ رحمت برسائے. آج درود شریف پڑھ جاؤ, یہاں بیٹھ کے درود پڑھو گے, جہاں جہاں تک تمہارے درود کے اثرات یہ سانس جائے گا وہ تمہارے لیے گواہ بن جائیں گی. یہ در, یہ دیوار, صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری دیوار, یہ ہر چیز گواہ ہو گئی ہے. سمندر کے قریب پڑھو, پورا سمندر گواہ. سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں, جو مخلوق خدا کی, وہ گواہ. جنگل میں پڑھو گے درندے پرندے سانس رنڈے, وہ تمہارے گواہ. درخت تمہارے گواہ, در و دیوار گواہ, زمین گواہ. کہو کیا چاہتے ہو, کتنا وہ کریم مطلق ہے, بہانہ تکتا ہے تمہیں بخشنے کے لیے, اور پھر تم اس سے نمک خراب نہیں کرو. بس تو پھر تم انسان نہیں, تم تو شیطان سے بھی گئے گزرے ہو. شیطان جو خدا کی محبت میں جن کو 360 دفعے روئے بیٹھ کے جدائی میں, اور آدمی ایک دفعہ بھی نہیں, جسے شرافت کا تاج پہنایا, اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. خیر, یہ لمبی بات ہوئی. تو 27 کو سب روزہ رکھ لیں, اور سب روزہ یہاں کی کھولنے, کھانا کھائیں, روزہ کھولیں اور چلے جائیں. بس اور کیا کہوں, کہنا تو بہت چاہتا ہوں. میں تو کہتا کہتا نہیں تھکوں گا, لیکن شاید تم سنتے سنتے تھک جاؤ. خیر, صلی علی النبی. اب تم روزے کی تیاری کرو. وہ اتوار کا دن بیٹھے گا مکے کے لحاظ سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, ہم اپنے احکامات کو, اپنے فیصلے کو مکے کے ایام سے کرتے ہیں, مکے کے دنوں سے. تو آج یہاں 16 تاریخ تھی, تو وہاں مکے میں عرب کے علاقے میں 17 تاریخ تھی. کل کو یہاں 17 ہوگی, وہاں 18 ہوگی. تو مکے کے ایام سے ہمیں کام کرنا ہے. مکے کے ایام سے وہ رات آ رہی ہے, دوست سے دوست کی ملاقات, معراج کی رات. اس میں کیا الفاظ ہیں, جو شخص اس رات میں کس کی دعا قبول نہیں ہوتی, چغل خور کی, لگائی بجھائی, ایک دو میں لڑائی کرائی, شراب پینے والے کی, زناکار کی, جھوٹ بولنے والے کی, دھوکہ دینے والے کی, اور جو ہمارے دین اسلام کے اندر کوئی چیز بڑھا دے یا گھٹا دے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, اپنا خدا رسول اور ڈھونڈ لے, وہ شخص اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ خیرات, نہ فطرہ, کچھ قبول نہیں. وہ اپنا کیا ہوا بیکار کرتا ہے. کیا الفاظ ہے قرآن پاک میں, ایک عورت تھی, صاف لفظ قرآن پاک میں, وہ سارے سال سود کاٹتا کرتی, اور جب سال بھر میں وہ سود پورا ہو جائے, کاٹ لی تھی, تو چاند دن رات اوپر کوٹھے میں اپنے کمرے کو اٹھا اس کے اوپر بیٹھ کے کہیں تجھے صاف کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تو ایسا نہ ہو, یہ تو میرے دین اسلام میں کوئی چیز بڑھائیے گھٹائیے نا, کہ میں ناراض ہو جاؤں گا. وہ جو میں نے بتایا بس اسی طرح کا, جو قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, جو اس سے باہر ہے وہ شیطان کا ہے, وہ رحمان کا حصہ نہیں ہے, وہ رحمان کے قانون میں نہیں ہے, وہ رحمان کے قانون سے بالا تر کی بدترین چیز ہے. ہمیں وہی کام آئے جو میں نے اپنے قرآن میں احکام جاری کیا, اس کی وضاحت کر دی رسول اللہ نے. اس طرح نماز پڑھو, اس طرح روزہ رکھو, اس طرح حج کرو, اس طرح زکوٰۃ دو, اس طرح خیرات دو, اس طرح صدقہ دو, اس سے فطرہ دو, کوئی سے قربانی کرو. اس طرح طریقہ رسول اللہ نے بتایا. اس سے باہر مت کرو, جو میرا حبیب دے اسے لے لو, اور جس چیز سے میرا حبیب روک دے اس سے رک جاؤ. اس میں ایک سین کے چھوٹی کے برابر نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ. آج کیا ہو رہا ہے, کھانے رحمان کی روٹی, چھاویداری نفس و شیطان کی کرتے ہیں. تو ایسی چیز مت کرو جو قرآن سے باہر ہو, رسول اللہ کے فرمان سے باہر ہو. یہ ہاتھ میں قرآن ہے, اس ہاتھ میں حدیث ہے, یہ خدا کا فرمان ہے, یہ رسول اللہ کی فرمان ہے. وضاحت کے ساتھ کی. نماز پڑھو, بس اتنا ہے قرآن پاک میں. نماز قائم کرو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات. کیسے
اس کو حضور نے پڑھا اس سے نماز پڑھو، اس سے روزہ رکھو، اس سے کھولو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے نماز میں سہو ہو جاتا ہے، اس میں 2 رکعت یوں 2 سجدے کرو، اس کا سجدہ سہو کرو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس سے حج ہوتا ہے، اس سے حج خراب ہو جاتا ہے، جو عرفات میں نہ جائے اس کا حج نہیں، سب چیز۔ آج یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک بات یہی یاد آ رہی، ہم بغیر مرشد کے کسی کو کوئی فلاح کوئی چیز عطا نہیں کیا کرتے۔ اگر پیر کے خلاف کرو گے تم تو تمہارا کوئی عمل قبول نہیں۔ اپنے خیال کو، اپنے گمان کو پراگندہ کرتے، شیطان سے اپنا تعلق جوڑ کے پیر وہی بات بتائے گا جو قرآن میں ہے، جو حدیث ہے اس کی وضاحت میں۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی قرآن کے حدیث کے باہر کوئی عمل کرتا ہے وہ دوزخی ہے، وہ بدعتی ہے، وہ شرمناک کام ہے، وہ خدا رسول سے الگ ہونے۔ وہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو کام خدا نے رسول اللہ نے نہ کیا ہو، جو شیطان نے جاری کیا ہو، وہ بدعت ہے۔ سنت اس کو کہتے ہیں جو حدیث کس کو کہتے ہیں، کان کھول کے سنو۔ حدیث کے معنی ہے کہ جو قرآن پاک کی وضاحت کی، تشریح کی، اس کو کہتے ہیں حدیث، اور جو عمل کر کے دکھایا اس کا نام ہے سنت۔ اس قرآن کے احکامات پر چلنے کا نام عبادت کرنا، اس پر چلنا، اپنے کھانا پینا سب قرآن کے موافقت میں، اس کا نام سنت ہے۔ جو کوئی سنت کے مطابق کام کرتا ہے اس کے قلب کو خدا روشن کرتا ہے، اگرچہ وہ چاہے نہ چاہے، معرفت کے انوار سے منور کر دیتا ہے۔ بدعت اس کو کہتے ہیں جو شیطان نے جاری کی۔ یہ جو آج بدعت کے کام کرتے ہیں، قبروں کو پوجنا، قبروں کو جانا، بیکار لایانی باتیں کرنا، جو قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اس کا نام بدعت ہے۔ یہ شیطان کی سنت ہے، بدعت شیطان کی سنت ہے۔ تو جو تم جس کا کام کرو گے اس کے کہلاؤ گے۔ تو تم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ بری باتوں سے، بدعت اور شرک سے اور کفر سے۔ میری امت کے اندر اگر اس لحاظ کو دیکھا جائے تو ایک دن جاتا جنت میں 2 چیزیں ہیں۔ اے آدم میرا حصہ نکال، کتنا؟ 1000 میں 1 میرا، 999 شیطان کی۔ اسے کیا کہو کون بچے گا؟ اس میں ہے کوئی بدعت میں ہے، کوئی شرک میں ہے، کوئی کفر میں ہے، کوئی قبروں کو پوجے، کوئی بتوں کو پوجے، کوئی درختوں کو پوجے، کوئی چاند سورج کو پوجے، کوئی آگ کو پوجے، کیا مشرک؟ میری امت میں شرک چلے گا ایسے جیسے کالی رات، کالا پتھر، کالی کیڑی چیمٹی اس پہ رینگتی ہو۔ بتاؤ کون دکھائی دے گا؟ کون بچے؟ اس سے ایک نہیں بچتا، لیکن میں تمہیں آگاہی دے رہا ہوں۔ جتنا تم میری بات سن رہے ہو اتنے کہ تم عالم ہو، اس کے خلاف اگر تم چلو گے تو تم جاہل کہلاؤ گے، گناہ گار بنو گے۔ عالم کس کو سزا دی جائے گی؟ 10 تاڑے لگیں گے، جاہل کے 1 تاڑا، عالم کے 10 تاڑے۔ تم جتنی باتیں میں تمہارے روزمرہ کی دین قرآن حدیث بتا رہا ہوں، وہ قرآن حدیث سے باہر کی بات نہیں ہے، قرآن حدیث کے درمیان چلنے کا راستہ ہے۔ ہم دو دیواریں ہیں، یہ قرآن کی دیوار قلعہ، یہ حدیث رسول کا قلعہ دیوار۔ ہم اس کے بیچ میں چلیں گے تو ہم نجات پائیں گے، اگر ذرا باہر نکلیں گے تو سانپ ڈس لے گا، کہ شیر پھاڑ دے گا، کہ شیطان کھینچ لے گا۔ بدعت میں ایک نور نہیں ہے، بدعتی کام میں شیطان کی چیز ہے نا، اس میں نور نہیں، اس میں نار ہے، آگ ہے۔ اور سنت کے اندر ایک نور ہے، وہ بہار ہے، بے انتہا خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ یعنی کوئی سنت کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو خدا خوش ہوتا ہے، میرے حبیب کے طریقوں پر چل رہا، اور جو بدعت کرتا ہے کہتے ہیں یہ شیطان کے طریقوں پر چل رہا۔ ہم نہیں جانتے قرآن سے باہر کیا چیز ہے، جانتے ہیں، ہم سب پہچانتے ہیں۔ لاکھ حد تم یہاں اتنے بیٹھے ہو، اگر میں تمہارے ایک ایک کے دل کی ایک ایک بات کہوں تو تم یہاں آنے بند کر دو گے، اپنا کان کھول کے سن لیجو۔
میں کہہ رہا ہوں تمہارے منہ پہ، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے بہت بڑی آنکھ دی ہے میرے رب نے، دل کی آنکھ، روح کی آنکھ، باطن کی آنکھ مجھے نہیں ملی ابھی، جس دن باطن کی آنکھ مل جائے گی تمہارا سترہ ہو جائے گا، تمہارے ایک ایک گناہ کو تمہاری ہتھیلی پر رکھنا جانتا ہوں میں، اس طرح سے جس طرح جوں ایسا نادان پیروں کی طرح میں سونا ہے، کتوں کی طرح جسے مرتے پھرتے ہیں. خدا نے ہم کو بہت بڑی دولت دی ہے. یہ سونا چاندی یہ روپیہ تو دنیا کے کتوں کا ہے، یہ تو ہڈی بوٹی ہے. ایک عطر ہوتا ہے، جو عطر لگاوے وہ تیلی، جو روح عطر لگاوے وہ شریف، جو روح کی روح لگاوے وہ اعلیٰ ضرب انسان ہے. روح ہے گلاب، روح ہے خس، روح ہے کیوڑا. ایک عطر ہوتا ہے سنگل کی زمین پر، وہ تیلی ہے، وہ تیلیا راجا ہے. اور جو روح لگاوے، اس کی روح گلاب لگاوے خصوصی، وہ شریف آدمی ہے. اور جو روح کی روح لگاوے وہ باطنی انسان ہے. کیسے؟ جیسے اللہ ہے، یہ ظاہر کا نام ہے، اس کا اوپر کا نام جو ہے وہ اللہ کا اصلی نام جو ہے اس اللہ کا وہ اسم اعظم ہے. اللہ جو ہے اس کا کیا بتاؤں، جیسے کوئی ڈبہ، جیسے کوئی رومال، جیسے کوئی پڑیا، جیسے کوئی چیز ہو اس کے اندر ہو، یہ اللہ جو ہے لکھا ہوا یہ اس اسم اعظم کا غلاف ہے، اس کا ڈبہ ہے یہ. بس یہ سمجھ لو. تو جب اللہ 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 رکھتا ہے یہ دل مزین منور ہو جاتا ہے. جو بدعت اور شرک اور کفر سب سے کتنا، اگر ہمارے ہاں بدعت اس کو بھی کہتے ہیں جو تم اللہ اللہ کر رہے ہو اور تمہیں اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے مرید کا، اپنے معتقد کا، اپنے کسی پیر کا، حتیٰ کہ رسول اللہ کا بھی خیال آئے، وہ بھی بدعت میں شمار ہو جاتا ہے. صرف جب تک کسی کا نہ رہے، ماں سوا سے فارغ ہو کر صرف اللہ، بھول گیا سب کچھ، کائنات نہ بتا جمادات اماں تو سب کو، صرف اللہ رہ جائے، وہ واحد ہے. یہ مقام تو تمہیں حاصل نہ ہونا ناممکن ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. محنتی نہیں، تم دنیا کی میں اتنی آیتوں میں پھنسے ہوئے کہ نکل ہی نہیں سکتے. تم اتنا تمہارا بار بار موتی پھر چکا ہے، نکلنا ناممکن ہے. لیکن اتنی بات پھر تم سے کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں اس پہ عمل کرتے ہو، پھر تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. میں قرآن حدیث کی پاک کی ڈوری تم سے ملانا مانگتا ہوں. یہ کیا مانگتا ہوں؟ ایک گناہ چھوڑ دو، ایک نیکی اختیار کر لو، بس. قرآن حدیث کے مطابق کہتا ہوں، اس پہ تم تو عمل کرو گے تو خدا کی قسم تمہارے پہ کوئی عذاب نہ، ورنہ قسم کھا کر کہتا ہوں جو میرے ہاں کا آدمی بدعت شرک کرے گا اس پہ خدا کا قہر ایک نہ ایک دن آئے گا، جان پر، مال پر، عزت پر، صحت پر، زندگی پر، ایمان پر. کیونکہ میرا ایک معاملہ ہے خدا سے. میں نے اپنے بیوی بچے کو سب کو طلاق نہ دیا، میں نے اپنے گھر باہر رشتے داروں کو سونا چاندی سب روپے پیسے کو حق دے دیا، حتیٰ کہ یہ مکان بھی دوسروں کے نام کر دیا. کیوں؟ اسی شرک کی وجہ سے کہ مجھے اپنا خدا چاہیے. مجھے جنت اور دوزخ اور دنیا اور 70,000 عام سے کوئی مقصد نہیں، کوئی تعلقات نہیں. اسے ڈرو. میں جو تم سے بات کہتا ہوں، اگر کس دن میری ماں پڑ گئی بچوں کا کوئی نہیں، مر بھی جاؤں گا جب بھی نہیں بچنے کا. ایک خطرناک گھنٹی، ایک خدا سے پریم کا ناتا ایسا جڑا ہوا ہے، اس میں وہ برداشت نہیں کرے گا، تمہیں چھوڑے گا نہیں. تم یہ سوچو کہ میری آنکھ میں چوری کر کے تم کچھ کام کو کر لو گے، کوئی گناہ نہیں بچ سکتے. یا میرے دل کی آنکھ تمہیں پڑتال کرے گی، چاہے تم مکے مدینے چلے جاؤ، یا میرا رب مجھے آگاہی دے گا، ٹیلی فون کر دے گا. میں بات کھول کے کہہ رہا ہوں، وہ یوں کہ میں مزاج قلندرانہ رکھتا ہوں تو عالمانہ نہیں، عابدانہ زاہدانہ نہیں، محبت کے پریم میں قلندری مزاج رکھتا ہوں، لاڈ کا، پیار کا. اس لیے وہ بھی برداشت نہیں کرتا، میں بھی برداشت نہیں کرتا. جو شخص اپنی اولاد کو دھکیا دے اس دین کے کارن، کون ہو سکے گا؟ وہ کس کا ہوگا؟
کسی کا نہیں میں، اس کا وحدہ لا شریک لک، ایک ذرہ برداشت نہیں کرتا. جو کہتے ہیں مجھے وہ بندہ پسند ہے، کیسی بات کی تھی؟ یہ شرک نہیں تھا، یہ شرک کا نہیں اشارہ. جب میرا حبیب معراج میں آ رہا تھا، کنکھیوں سے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا، پسند کیا اسے. آج اس پیر کے چلے گئے، آج اس قبر پہ چلے گئے، آج اس کے پاس چلے گئے، آج اس 48 گھنٹے والے کے پاس چلے گئے، آج اس حکیم کے، آج اس وید کے، آج اس ڈاکٹر کے. مرض بگڑ جاتا ہے. یہ کبھی مرض نہیں سنبھلا کرتا، ایسا مرض کبھی نہیں سنبھلتا. ایک نظر، ایک خیال، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک محمد ہے نبی ہمارے. بس ایک قرآن کی اور حدیث کے درمیان رہو، باہر نہ نکلو ایک ذرہ، وہ نہ مارے جاؤ گے. نہیں بد دعا بھی ہے، اور نہ بھی میں بد دعا کروں جب بھی مارا جائے. ہم قرآن حدیث سے باہر کی چیز کو برداشت کرتا ہی نہیں میرا دین، نہ میرا رب. ان کا نظارے کو میجا بھی باہر ہے. ایک جو نظارہ جو ہے انسان نے جسے دیکھے اسے تکتا ہی رہے، پلک بھی نہ جھپکے. نظارے کو یہ کا بھی باہر ہے. خدا اسے پسند کرتا ہے، نہ کہ ادھر دیکھ لیا نہ کہ ادھر دیکھ لیا. جیسا ایک وہ گانا بھی ہے کہ پنچھی ہے دیوانہ، کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ، ذرا بچ کے رہنا. یہ دنیا میں بھی گانا ہے، دنیا میں بھی اسے پسند نہیں کرتے. اسے بھی یہ 70 مردوں کے پاس جانے والی رنڈی کہلاتی ہے، 70 عورتوں کے پاس جانے والا ہر جائی کہلاتا ہے. کہ کوئی قیمت نہیں، یہ کتے سے نہیں گیا گزرا ہے. اپنے آپ کو تھامو، کہ انسان ہو، اشرف المخلوقات کا تاج پہنے ہوئے ہو. ہمیں یہ بات زیبا نہیں دیتی. ہم قرآن حدیث کے بعد جانا نہیں مانگتا. اگر خدا کو چاہتے ہو اور رسول اللہ کو بند کرتے ہو تو ان کے طریقوں کو اپنا لو اور اسی میں مر جاؤ. جنت بیڑا پار. ایک گناہ کو چھوڑ دو اور ضرور کو اختیار کر لو، اور تیاری کرو 27 کو اگلے ایک جمعرات آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 27 دن روزہ رکھو، اپنے قبر کے عذاب سے بچ جاؤ. توبہ کرو بدعت اور شرک کفر سے. وہ کام کرو جو قرآن نے کہا، وہ کام کرو جو حدیث نے کہا. بس ختم. اور وہ پیر نہیں جو قرآن حدیث کے خلاف بات بتائے. کان کھول کے سن دو. اگر میں تم کو قرآن کے خلاف بتاؤں، خبردار جو میرے پاس کوئی آئے. میرے پاس وہ آئے جو خدا کے کلام کو پسند کرتا ہو، جو رسول اللہ کے فرمان کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہو. ہم قرآن حدیث پر مرتے ہیں، اس سے باہر سب بدعت اور شرک اور کفر نفاق کو ہم دور جانتے ہیں. کھڑی کھڑی ہم ان کو کہتے ہیں، پیچھے نہیں کہتے. بس اب جتنے ہیں آپ تمہارے اتنی بسم اللہ اتنے ضرور سے پڑھو، 3 دفعہ قل اللہ پڑھو. میں بسم اللہ کے
سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب حج نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کا صدقہ شفاعت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھوک چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے پاکستان کو، سب کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی کلمہ گو ہیں، الہی ان کو تو بھی بچانے والا ہے۔ تیرے گنہگار بندے ضرور ہیں لیکن تیرے نام پر ہے، تم کی حفاظت فرمانا تیرے لیے ہے۔ تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں تم کو بچا، ہم کو بھی بچا بدعت سے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، ہم کو پاک کر، صاف کر، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما۔